اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضرات، رب تبارک و تعالی ایک لمبے زمانے تک انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، مگر جب سردار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو چکے تو انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی عظیم ذمہ داری دو گروہوں کے سپرد کر دی گئی، ایک ان میں سے علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے اور دوسری اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے۔ حضرات، انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف نام پیروں کے پیر میروں کے میر حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کی عظمت و بزرگی اور شرافت و کرامت کی دھوم پوری دنیا میں ہے۔ آپ کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں نے تو آپ کی تاریخ کا پرچم لہرایا ہی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، مگر اولیاء کرام آپ کی آمد کا تذکرہ کر کے آپ کی شوکت و عظمت کا اعلان کر رہے تھے، جیسا کہ مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضرات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 1471 ہجری کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست اور نانا حضرت سید عبداللہ سومئی، یہ دونوں اپنے وقت کے بلند پایہ بزرگ تھے، اور آپ کی والدہ ام الخیر حضرت سیدہ عائشہ اور آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ حضرات، ایسے پرنور اور پاکیزہ ماحول میں آپ کی پرورش اور تربیت ہوئی۔ آپ مادرزاد اور پیدائشی بزرگ تھے، آپ مادرزاد اور پیدائشی بزرگ تھے۔ حضرات، ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ ہے کہ ایک دن ایک عورت روتی ہوئی آپ کے نانا کی خانقاہ میں حاضر ہوئی، آپ کے نانا کی خانقاہ میں حاضر ہوئی تو نانا جان نے اس عورت کے رونے کا سبب دریافت کیا تو اس عورت نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کرتے ارشاد فرمایا، یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی، دعا کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں لا رہی تھی کہ راستے ہی میں فوت ہو گیا۔ میرے لاڈلے کی موت نے میرے جگر کو چور چور اور میری زندگی کو بے نور بنا دیا ہے، لہٰذا آپ میری بے بسی پر رحم کھاتے ہوئے میرے بچے کے حق میں دعا فرما دیجیے تاکہ یہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سومئی اس دکھیاری عورت کی درد بھری داستان سے بے قرار ہو اٹھے، فوراً مراقبہ کر کے لوح محفوظ ملاحظہ کیا اور بڑی مایوسی کے ساتھ جواب دیے کہ اس بچے کی زندگی پوری ہو چکی ہے، لہذا تقدیر الہی کے آگے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ عورت چیخو پکار کرنے لگی۔ اسی درمیان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خانقاہ میں حاضر ہوئے، اس عورت کو بلکتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی داستان سنا کر پھر رونے لگی۔
उस औरत की गम सुनकर सरकार को सिपाही भी मुतासिर हुए, बगैर न रह सके। फिर आप भरपूरा एतमाद के साथ इरशाद फरमाया कि अरे बच्चा तो जिंदा है, इसके हाथ पांव हरकत कर रहे हैं, तुम्हें किसने कह दिया कि ये मुर्दा है? जाओ अपने घर जाकर आराम करो। हजरत अब्दुल्ला सुमई ये मंजर देखकर बड़ी हैरत से मुसर्रत भी हुए, मगर फिर भी तंबिया के लिए अपना आशा लेकर नवासे की तरफ दौड़े। इधर नवासे ने नाना को गुस्से की तरफ देखकर नाना को अपनी तरफ गुस्से की तरफ आते हुए देखकर खानकाह से गलियों में भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। हजरात, जब आप कब्रिस्तान पर पहुंच गए तो वहाँ आपने आवाज लगाई, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों, मेरी मदद करो, मुझे मेरे नाना जान से बचाओ। इतना कहना था कि कब्रिस्तान के तकरीबन 300 मुर्दे उठकर आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। हजरत अब्दुल्ला सुमई यह कैफियत देखकर नवासे की अजमत के आगे सिकरअंदाज हो गए और कहने लगे, बैठे, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते और तेरी मर्जी के आगे अपना सर झुकाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, ये सरकारी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपना का आलम है। हजरत अब्दुल्ला सुमई जो खुद बाकमाल वली हैं, हजरत गौसे पाक के बचपना की वसअत न नाप सके तो भला फिर आम इंसान सरकार गौसे पाक की अजमत का सुराग क्या लगा सकता है? इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सर क्या सर क्या कोई जाने कैसा है तेरा सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। हमारे घड़िया पीछे बता